جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، وہ ثنا پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورت ملا رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، تو جو چیزیں بندہ پڑھ رہا ہے اس کا معنی اور مفہوم بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ نماز مکمل پڑھ لے اور بالکل بندے کو اس کا ادراک ہی نہ ہو، اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے اپنی زبان سے کتنے عظیم کلمات ادا کیے ہیں، اور ان کلمات کے ادا کرنے سے اللہ جل شانہ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور بندہ جب ان کو سمجھے بغیر پڑھے گا تو ظاہر بات ہے وہ فوائد اور ثمرات جو رب العالمین نے اس بندے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اس سے محروم ہو جائے گا۔ لفظ پڑھنے بھی ضروری ہیں اور لفظوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ خالی کوئی بندہ ترجمہ پڑھ دے نماز کے اندر تو نماز ہو جائے گی اس کی، وہ کہے میں عربی نہیں پڑھتا، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اللہ اکبر کا ترجمہ کہ اللہ بہت بڑا ہے، اور پھر وہ سبحانک اللہ پڑھے تو ترجمہ پڑھ دے اس کا، عربی نہ پڑھے، فاتحہ پڑھے تو ترجمہ پڑھ دے، فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ لفظ بھی ضروری ہیں اور لفظوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ لفظ عام نہیں ہیں، یہ رب العالمین کے لفظ ہیں، اس لیے لفظوں کا پڑھنا بھی جیسے تلاوت ہے تو قرآن کا پڑھنا، الفاظ کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسے کرے کہ وہ صرف ترجمہ پڑھ رہا ہے اور لفظ نہیں پڑھ رہا تو فائدہ تو ہو جائے گا کچھ نہ کچھ اس کو، لیکن اس رحمت سے وہ محروم رہے گا جو رب العالمین نے الفاظ اور معانی کے ادراک کے ساتھ بندے کو عطا فرمانی ہے، دونوں چیزیں۔ تو جب بندہ قرآن پڑھے اور قرآن کا ترجمہ سیکھ کر پڑھے تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں ایک مسجد کے متعلق یعنی میرا چشمدید واقعہ ہے، مسجد والوں نے وہ جیسے تالا لگا دیتے ہیں، چور ٹائپ کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، مسجدوں کو تالا لگاؤ اور جان چھڑاؤ، تو وہ دوپہر کے وقت وہ تالا لگا ہوا تھا، سردی کا موسم تھا، اور مسجد کے صحن میں جو خادم تھا مسجد کا وہ تلاوت کر رہا تھا، قرآن کریم پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، بڑی اچھی بات ہے۔ باہر دروازے پر کوئی مسافر آ گیا تو اس نے دروازے پر دستک دی اور اس بندے سے کہا کہ ذرا دروازہ کھول دو مسجد کا، میں نے اس کا باتھ روم استعمال کرنا ہے اور میں مسافر ہوں، یہ میرا علاقہ نہیں ہے اور مجھے پیشاب بڑا تیز آیا ہوا ہے۔ اب وہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنے کا نتیجہ دیکھیے آپ، وہ تلاوت کر رہا تھا، اس نے کہا جاؤ جاؤ یہ اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ 1 بجے سے پہلے مسجد نہیں کھل سکتی، اس نے بھیج دیا اس کو۔ بڑی اس نے منت سماجت کی اس کی کہ یار 2 منٹ کے لیے کھول دو، میں جو پانی وغیرہ بھی استعمال کروں گا تو اس کے بھی مسجد کے گلے میں کچھ پیسے ڈال دوں گا، اور میں مجبور ہوں، میرا گھر نہیں ہے، میں مسافر ہوں، بڑا مسئلہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت بندہ اس حالت میں ہوتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن وہ اس نے دروازہ نہیں کھولا اور تلاوت کر رہا تھا، تو کیا معنی ہے اس کا؟ قرآن پڑھ ضرور رہا تھا لیکن قرآن کیا کہہ رہا تھا اس کو، اس سے بالکل وہ عاری تھا، بے سمجھ تھا کہ وہ قرآن حکم دے رہا ہے مسافروں کے کام آؤ، وہ قرآن حکم دے رہا ہے ضرورت مندوں کے کام آؤ، وہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ جو بندہ بے بس بے کس بے سہارا ہے اس کا سہارا بنو، یہی تو قرآن حکم دے رہا ہے۔
اب وہ بیچارے کو پتہ نہیں تھا تو وہ خالی لفظ پڑھ رہا تھا، تو لفظوں پر اگرچہ ثواب موجود ہے، لیکن جو اللہ جل شانہ نے لفظ اور معنی اور مفہوم سبھی کچھ سمجھ کر پڑھنے میں اس کو عطا فرمانا ہے، وہ بندہ اگر سمجھے بغیر پڑھے گا تو اس خیر سے محروم رہے گا۔ ایسے ہی نماز بڑی شاندار عبادت ہے۔ گزشتہ دروس میں سے کسی درس میں نے عرض کیا تھا کہ بقیہ ساری عبادات اللہ جل شانہ نے زمین پر عطا فرمائی ہیں، جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا اور وہاں بلوایا، اور وہاں بلا کر اللہ جل شانہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کو جس وقت نماز کا پتہ چلا تو وہ بڑی خوشی منایا کرتے تھے، اس لیے کہ اب اللہ جل شانہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا ذریعہ مل گیا ہے۔ نماز اللہ سے باتیں ہیں، نماز اللہ جل شانہ کے ساتھ باتیں ہیں، تو وہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی وہی ان باتوں کو سمجھے گا، اور اس بندے کو رب العالمین کے ساتھ محبت بھی ہوگی، جو نماز میں پڑھ رہا ہے اس کی سمجھ بھی ہوگی، تو یقیناً نماز اس کے لیے لطف کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اور جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن جائے گی۔ تو نماز کے اندر بندہ اللہ جل شانہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ میرے لیے ذرا بولنا مشکل ہو رہا ہے، گلا میرا انتہائی خراب ہے اور سر میں بھی شدید درد ہے، بس یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ حضرات توجہ رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ تو سورہ فاتحہ پر ہم لوگ پہنچے تھے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہو کر اللہ جل شانہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کر، تو نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تم اللہ جل شانہ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے، بے صبری نہ کرنا، اور نماز کے ذریعے سے۔ نماز رب العالمین سے لینے کا ذریعہ ہے۔ تھوڑی سیکنڈ، تو بندہ اللہ کے در پر سوالی بن کر آیا، میں اللہ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، تو اللہ جل شانہ نے بندے کو مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے، یہ بھی اللہ جل شانہ نے سکھایا۔ مانگنے سے پہلے اللہ جل شانہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین۔ میں صرف مناسبت قائم کر رہا ہوں، ورنہ یہ باتیں گزشتہ جمعے میں گزر چکی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ گویا بندہ روزی سے بے نیاز ہو گیا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ رزق مجھے اللہ جل شانہ نے دینا ہے۔ اگر میرے مقدر میں کثرت لکھی ہوئی ہے، ساری دنیا مل کر اس میں کمی نہیں کر سکتی۔ اگر میرے مقدر میں کمی ہے رزق کی، ساری دنیا مل کر مجھے مالدار نہیں کر سکتی۔ گویا سارا معاملہ رب العالمین کے سپرد کر دیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ باوجود اس کے کہ رزق وہ دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مالک ہو اور اس کے ماتحت
چند ایک ملازم ہوں تو اس کی ٹون بدل جاتی ہے، اس کا انداز گفتگو بدل جاتا ہے، اور وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو رویہ رکھ رہا ہوتا ہے وہ بڑا جارحانہ اور ظالمانہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے بتا دیا کہ سانسیں، رزق، تمہاری تخلیق سب کچھ میں نے کیا ہے، اور میں جب چاہوں گا تمہیں میں موت دے کر اپنے پاس بلا لوں گا، میں ہر چیز کا مالک ہوں۔ لیکن یاد رکھنا الرحمن الرحیم، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، رحم کرنے والی ذات، بہت مہربان ذات۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میری رحمت سے کبھی غلط فائدہ نہ اٹھانا شروع کر دینا، کہیں سرکشی کی طرف نہ چلے جانا۔ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، لیکن مالک یوم الدین، روز جزا، میں بدلے کے دن کا مالک بھی ہوں۔ اس وقت دنیا میں عارضی طور پر لوگ مالک بن جاتے ہیں کسی چیز کے، لیکن حقیقی مالک اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اس دن، قیامت کے دن، محشر کے دن رب العالمین فرماتے ہیں ظاہری اور باطنی ساری ملکیت میری ہوگی، میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ پھر بندے نے اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے میں مدد مانگتا ہوں، تیرے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا اور تیرے علاوہ میں کسی سے مدد نہیں مانگوں گا۔ وہ مدد جو تحت الاسباب ہے وہ بندے سے مانگ سکتا ہے بندہ، اور جو وہ مدد جو فوق الاسباب ہے، اسباب سے اوپر ہوتی ہے، وہ صرف اللہ جل شانہ سے مانگی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جاتی۔ تو اس مدد کا جو فوق الاسباب ہے، بندہ وعدہ کر رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ سے ہی مدد مانگوں گا۔ یہ عربی کا قاعدہ قانون لمبا چوڑا ہے، میں مختصر اس کو بس آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں۔ ویسے آتا ہے نعبد ایاک و نستعین ایاک، تو معنی اس کا یہ بننا تھا کہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں بھی آ سکتا تھا بھی کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی سے مدد بھی مانگ لیتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی کر لیتے ہیں۔ یہ معنی بننا تھا اگر نعبد ایاک و نستعین ایاک، قانون اور ضابطے کے مطابق ایسے ہی آتا ہے، لیکن جس وقت اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے، ایاک کو پہلے لے آئیں، تو پھر اس میں سے بھی نکل جاتا ہے، اس میں ہی آ جاتا ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اللہ کی تعریف بھی کر دی بندے نے اور اللہ کے ساتھ مضبوط وعدہ بھی کر لیا۔ اب بندے نے اللہ سے مانگنا تھا تو اللہ جل شانہ نے بندے کو سکھا دیا کہ مجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہے، بہت بڑا در ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ کوئی چھوٹی چیز مانگ لے۔ یعنی تو اللہ جل شانہ نے سکھا دیا مجھ سے بڑی چیز مانگنا، چھوٹی چیز نہ مانگ لینا۔ انسان ہے، چھوٹا ہے، اس کے ذہن کی وسعت بہت چھوٹی ہے، اس نے ظاہر بات ہے مال، اسباب، اقتدار، اس طرح کی چیزیں مانگنی تھی جو بڑی چھوٹی ہیں۔ اگر بندے کے پاس مال آ جائے بڑی کثیر تعداد میں، آپ بتائیں جب بندہ فوت ہوگا اس کے کپڑے تک اس سے اتار لیے جائیں گے۔ اگر اقتدار آ جائے تو 4 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال انجام کار جدا فانی چیزیں، ختم ہونے والی چیزیں۔ آج آپ دیکھیں تو غیر مسلمانوں پر
ایک ترغیب چلا رہا ہے، وہ کہتا ہے اپنا فیوچر ٹھیک کرو، اپنا مستقبل ٹھیک کرو۔ وہ سکھا رہا ہے جس کا مرنے کے بعد ختم ہونے والا ہے، اور قرآن وہ مستقبل سکھا رہا ہے۔ دنیا تو بہترین گزرے گی ہی، لیکن اس کے صحیح فوائد اور ثمرات مرنے کے بعد شروع ہوں گے۔ بتائیں، مستقبل اسلام سکھا رہا ہے یا مستقبل کفر سکھا رہا ہے؟ تو بندہ کہیں اللہ جل اتنے بڑے در پر آ کر، اتنی بڑی بارگاہ میں آ کر کہیں چھوٹی چیز نہ مانگ لیتا، چھوٹی چیز نہ مانگ لیتا تو اللہ جل شانہ نے بتا دیا میرے پاس آئے ہو تو اچھی چیز مانگنا، اس کائنات کی سب سے بہترین چیز اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلانا۔ اب جس کو صراط مستقیم نصیب ہو گیا، سیدھا راستہ نصیب ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہے، کامیاب ہے وہ بندہ، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے بندے کو خود سکھا دیا کہ مانگنا کیا ہے۔ بہت بڑا در ہے، بندہ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ آیا ہے، اس کے پیچھے تکلیفیں موجود ہیں، اس نے بستر چھوڑا ہے، اس نے سردی کی تکلیف اٹھائی ہے، اس نے نیند کو چھوڑا ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کیا ہے، بڑی تکلیف اٹھا کر بہت بڑے در پر آیا ہے۔ اب یہاں آ کر وہ تھوڑے سے پیسے مانگ لے، یہاں آ کر تھوڑا سا اقتدار مانگ لے، یہاں آ کر تھوڑی سی قوت طاقت بادشاہت و تجارت و معیشت مانگ لے، وہ تو اللہ جل شانہ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی لکھ دی تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے چاہا کہ میرا بندہ آیا ہے بڑی مشقت اٹھا کر، ایسی چیز مجھ سے مانگے جو کبھی ختم نہ ہو، جس پر کبھی فنا نہ ہو۔ تو وہ کیا چیز؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم پر چلانا، سیدھے راستے پر چلانا۔ اور صراط مستقیم سیدھا راستہ کون سا؟ پھر اللہ جل شانہ نے خود بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگ، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن لوگوں پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، تیرے انعام یافتہ بندے، نیکوکار بندے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلانا۔ پھر 5ویں پارے میں اللہ جل شانہ نے انعام یافتہ بندے بتا دیے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ کسی میں دنیا کے کسی جاہ و جلال کو دیکھے اور بندہ سمجھے شاید یہ انعام یافتہ ہے، دنیا کا کوئی بارونق کام دیکھے اور سمجھے شاید یہ انعام یافتہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے، اگر کسی بندے کو دین کا پابند دیکھا، مال کے اعتبار سے کمزور دیکھا، تو ہم کہتے ہیں بس اللہ کی ناراضگی ہے اس پر کوئی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں نمازیں گئی، تلاوت گیا، ذکر اذکار گئے، مشاغل اس کے بدل گئے اور مال کی کثرت ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں اللہ نے باں پھاڑ لی اس دی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہے، نمازیں نکل گئی ہیں، نمازیں کبھی گھر میں پڑھی جا رہی ہیں اور کبھی جو ہے کسی جگہ پڑھی جا رہی ہیں، اور وہ تلاوت جو کثرت سے ہو رہی تھی وہ نکل گئی ہے، ذکر، تسبیحات اور غریب پروری یہ ساری چیزیں نکل گئی ہیں، مال بڑھ گیا ہے۔ تو ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ شاید یہ اللہ کا انعام ہو گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بتا بھی دیا، ان لوگوں کو انعام یافتہ نہ سمجھنا، مال والوں کو انعام یافتہ نہ سمجھنا۔ وہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے قارون کا تذکرہ، اس دنیا کا سب سے مالدار شخص قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم
وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یہ ساری آیات اسی متعلق چل رہی ہیں۔ ایک دن قارون نے اپنا لشکر نکالا اور اس نے بڑا عالی شان لشکر نکالا اور عمدہ لباس پہنا ہوا ہے اور گھوڑے پر سوار ہے اور اطراف میں نوکر چاکروں کی اور غلاموں کی ایک جماعت ہے، اور وہ چل رہا ہے بازار میں، اور غریب قسم کے لوگوں نے دیکھا تو حسرت کی۔ غریب موسیٰ علیہ السلام کی امتی جب دیکھ رہے تو حسرت کی اور کہا بڑا اللہ کا کرم ہے، بڑا مال ہے، بڑا اللہ کا فضل ہے اس پر، یہ اپنے دل میں تمنائیں کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان لوگوں کو بلایا اور سمجھایا کہ کہیں ایسی چیزوں کو یہ کمبخت کامیابی نہ سمجھ لیں، یہ کامیابی کی چیزیں نہیں ہیں، بڑی عارضی چیز، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم جنازے پڑھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہم ایسے لوگوں کو فنا ہوتا دیکھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلایا اور سمجھایا ان چیزوں پر نہ جانا، یہ اللہ کی بغاوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں۔ تو وہ کسی بندے کے سمجھ میں آ گیا، کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چونکہ خود اتنا مال نہیں ہے تو لہٰذا اس کے مال کی تعریف بھی نہیں کر رہے۔ لیکن جس وقت اس کا انجام آیا قارون کا، اور انجام کیسا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، وہ ایک واقعہ ہوا تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو اس کو تو سزا دینا چاہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا کہ اس کو نگل جا۔ اب وہ زمین میں دھنس رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ مجھے اس لیے دھنسا رہے ہو کہ آپ میرے خزانے پر قبضہ کر لو۔ خزانہ بڑا تھا، اللہ جل شانہ فرماتے اس کا خزانہ اتنا تھا کہ وہ خزانہ جن گوداموں میں رکھا ہوا تھا، ان گوداموں پر جو تالے لگے ہوئے تھے، ان تالوں کی جو چابیاں تھیں وہ اونٹوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، یعنی چابیاں اتنی تھیں، کتنے گودام ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگا آپ اس لیے کر رہے ہو کہ میرے مال پر پیچھے سے قبضہ کر لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس کا مال بھی اس کے سپرد کر دے۔ وہ سارے خزانے لا کر اس کے سر پہ رکھے گئے اور اس کا بوجھ اٹھا کر زمین میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ انعام یافتہ بندہ ان کو سمجھ لے۔ آپ دنیا کے جتنے حکمران گزرے ہیں، وہ پاکستان کے ہوں، دیگر ممالک کے ہوں، بادشاہ ہوں، بڑے بڑے جرنیل ہوں، بڑے بڑے کمانڈر ہوں، بڑے بڑے سپہ سالار ہوں، دنیا میں جنگیں ہندوستان میں ہوئی ہیں، یورپ میں ہوئی ہیں، عرب میں ہوئی ہیں، بڑے بڑے جرنیل گزرے ہیں، علاقے فتح کیے ہوئے ہیں، لیکن جن کی فتوحات پڑھنے سے پہلے ان کے مرنے کا انجام ضرور دیکھ لینا۔ میں نے کبھی کسی حکمران کی یا کسی سپہ سالار کی تاریخ نہیں پڑھی جب تک مجھے اس کے خاتمے کی تاریخ کا وہ حصہ نہیں ملتا۔ یہ مرا کیسے تھا، یہ مرا کیسے تھا، کیسے یہ آخری عمر میں لاچار، بے بس، بے کس ہو گیا تھا، ساری دنیا کا فاتح ہونے کے باوجود، ساری دنیا کا۔ یہ تاتاریوں کا ایک مرنے لگا، ایک سپہ سالار مرنے لگا، چنگیز خان تو بیمار تھا، اس نے اپنے حکیم بلائے، طبیب بلائے، کہا مجھے دیکھو، میرا علاج کرو۔ کئی مہینے علاج چلتا رہا اور مرض بڑھتا رہا اور بچنے کی امید نہ رہی۔ تو پھر اس نے بلایا طبیبوں کو، کہنے کہ کیا مسئلہ ہے، مجھے ٹھیک کرو، مجھے ٹھیک کرو۔ طبیبوں نے کہا کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ابھی آپ کو مرنا ہوگا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ اب تو میں نے حکومت کرنی تھی، اس حکومت کرنے کے لیے میں نے لوگوں کے سروں کے مینار بنائے، لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے میں نے، یہی حکومت کرنے کے لیے جب میں فتوحات کر چکا ہوں
جب میں ساری چیزوں کو حاصل کر چکا ہوں، اب میں یہاں پر حکومت کرنا چاہتا تھا اور اب میں مر رہا ہوں۔ آپ بھی دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت سے زائد عمدہ مکانات بناتے ہیں۔ ان لوگوں کو آپ دیکھ لینا، یہ ضرورت سے زیادہ عمدہ مکانات بنانے والے، ادھر مکان تیار ہوتا ہے، ادھر یہ مر جاتا ہے۔ اللہ بتا رہے ہوتے ہیں، ایسے میں نے 20 افراد دیکھے جنہوں نے ضرورت سے زائد اپنی صلاحیتوں کو اور مال کو صرف کیا صرف مکان بنانے میں، تو ادھر مکان تیار ہو جاتا ہے اور 6 مہینے سال کو رہنا بھی نصیب ہو جاتا ہے اور اسی عمدہ ترین گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کو معلوم تھا کہ بندہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیمتی دربار میں آ کر اور بڑی اعلیٰ جگہ پر آ کر کوئی گھٹیا چیز مانگ لے، اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا مجھ سے تم نے مانگنا کیا ہے میں بتاتا ہوں، مجھ سے ہدایت مانگو، مجھ سے انعام والا راستہ مانگو، صراط مستقیم مانگو، اور وہ ہدایت اور صراط مستقیم جن لوگوں پر تیرا انعام نازل ہوا ہے ان لوگوں کا راستہ۔ پھر انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ جل شانہ نے انعام یافتہ لوگ بھی بتا دیے، 5ویں پارے میں بتا دیے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جانتے ہو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا نمبر انعام یافتہ لوگوں میں وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت انعام یافتہ ہے، چاہے نوح علیہ السلام آئے ہوں اور نوح علیہ السلام نے 950 سال تک غریب ہونے کے باوجود، اقتدار نہ ہونے کے باوجود 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا ادھر آ جاؤ دینداری کی طرف، ان بڑے بڑے سرداروں اور وڈیروں کے پیچھے نہ چلو، ان بتوں کے پیچھے نہ چلو، ان مٹی کی مورتوں کے پیچھے نہ چلو۔ اس سے بچایا 80 بندے بات ماننے والے، 80-82 بندے، اور باقی سارے لوگ مخالفت میں کھڑے رہے اور اقتدار رہا ان کے پاس، مال رہا ان کے پاس۔ ان کے پاس مال بھی نہیں، اقتدار بھی نہیں اور لوگوں کی نفری بھی کم ہے، لیکن میرا رب فرما رہا ہے یہ انعام یافتہ ہے۔ نوح علیہ السلام انعام یافتہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام بادشاہ ٹکرا جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس بادشاہت رہی، حکومت رہی، مال رہا، ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا ذاتی گھر چھوڑنا پڑا، رشتہ داروں نے بھی الگ کر دیا، تنہا رہ گئے، تنہا۔ لیکن میرا رب فرما رہے یہ ابراہیم انعام یافتہ بندہ ہے، وہ بادشاہت والے انعام یافتہ نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ میرا بن کے جیا تھا۔ یہ لیٹی ہوئی مٹی اور کھڑی مٹی، اس پر زندگی نہیں اس نے بسر کی، اس نے زندگی جو گزاری ہے میری تابعداری میں اور میرے دین میں لگائی ہے ساری زندگی۔ یہ انعام پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا، اور دوسرا طبقہ صدیقین کا، صدیق سچے لوگ، اور صدیقین نبی علیہ السلام کی امت میں، نبی علیہ السلام کی امت میں جو صداقت کا سب سے بڑا تاج پہنایا رب العالمین نے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کروں گا، یہ مہینہ ان کی وفات کا چل رہا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے تیسرا طبقہ جن پر میرا انعام نازل ہوا وہ شہداء ہے، شہید جو اللہ کے لیے قربان ہو گیا، میدان کارزار میں اترا، زندگی اس نے اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دی۔ اور چوتھا طبقہ انعام یافتہ
اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ صالحین لوگ ہیں، نیک لوگ، انبیاء علیہ السلام انعام یافتہ، صدیقین انعام یافتہ، شہداء انعام یافتہ، اور صالحین نیکوکار لوگ، یہ کامیاب لوگ ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور بندہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر مانگ رہا ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، اور دو راستوں سے بچا لینا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو مغضوب ہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ مغضوب اور ضال، مغضوب اور ضال گمراہ اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ نصارہ کو قرآن کریم نے بیان کیا ضالین، گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، اور یہود کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ مغضوب ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ ان کے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑی قومیں گزری ہیں یہود کی، جن کو اللہ نے بندر میں تبدیل کیا، کسی کو خنزیر میں تبدیل کیا، کسی کو اللہ جل شانہ نے اور سزاؤں میں مبتلا کیا، ہمیشہ یہ رب کے نافرمان رہے۔ اسی پر میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، دو راستوں سے پناہ مانگی گئی ہے، مغضوب لوگ اور ضال لوگ، گمراہ لوگ اور جن پر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوا، یہود و نصارہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو تم یہود و نصارہ کے پیچھے ضرور چلو گے، بدبخت لوگ ضرور پیچھے چلیں گے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہود و نصارہ گو کی بل میں داخل ہو گئے تو تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے گو کی بل میں ضرور داخل ہو جاؤ گے۔ اور یہی نتیجہ ہے، مسلمان ہیں یاری دوستیوں کے نام پر، دیگر خرافات کے نام پر، وہ عیسائیوں کا عید کا دن تو کیک کاٹے جا رہے ہیں، وہاں شرکت کی جا رہی ہے، وہ بتا رہے ہیں جب وہ کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ عقیدے، دو عقیدے بتاتے ہیں جو مسلمان کے عقیدے کے 100% منافی ہیں۔ وہ ایک عقیدہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ جل شانہ کو لم یلد ولم یولد مانتے ہیں، اور جو اللہ کی اولاد بنائے ہم اس کو مشرک مانتے ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک یہودیوں نے پھانسی دے دی تھی اور سلیب پر لٹکا دیا تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، منانے دو ان کو۔ اگر کوئی عیسائی بیمار ہے دوا لے کر دو، یہ میرا مذہب اجازت دے رہا ہے۔ اگر وہ کسی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی دور کرو، میرا مذہب اجازت دے رہا ہے۔ اگر وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، اسلام اجازت دے رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں دے رہا کہ تم ساری چیزوں میں گھس جاؤ اور وہ چیزیں جو ان کے مذہبی شعار ہیں تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ نماز میں بھی وعدہ بندہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔